آپ کے نام کے ساتھ علامہ لگایا جاتا ہے، اور میں آج دیکھ رہا تھا ڈکشنری میں کہ علامہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا عالم، بہت بڑا عالم، فاضل، یکتا زمانہ عالم، سب جاننے والا، بڑا عالم، بہت دانا، اسلامی فقہ یا اسلامی فلسفے کے بہت بڑے عالم دین یا ماہر کو علامہ کہتے ہیں۔ تو آپ ڈیزرو کرتے ہیں علامہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میزبان ارشد بٹی کا سوال یہ تھا کہ آپ کے نام کے ساتھ علامہ لگایا جاتا ہے، تو کیا آپ واقعی علامہ کہلانے کے حقدار ہیں؟ انہوں نے اس بات پر گفتگو شروع کی کہ لغت کے لحاظ سے علامہ کا مطلب بہت بڑا عالم، یکتا زمانے کا فاضل اور اسلامی علوم کا ماہر ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے علامہ ابتسام الہی ظہیر سے دریافت کیا کہ کیا وہ واقعی اس لقب کے مستحق ہیں۔ آئیے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کا جواب سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ جزاک اللہ ہے۔ دیکھیں، اللہ کا شکر ہے، میں نے تو ہمیشہ اپنے آپ کو ابتسام الہی ظہیر کا ہے، یا میکسیمم حافظ ابتسام الہی ظہیر کا ہے۔ حافظ تو اس لیے میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے قرآن جی یاد کیا ہوا ہے، اور الحمد سے لے کے الناس تک اللہ کا شکر ہے مستحضر بھی ہوں۔ نہ صرف یہ کہ اس کی عربی ٹیکسٹ کو سمجھتا ہوں، بلکہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کے انگلش اور اس کے اردو تراجم کے اوپر بھی نظر رکھنے کی کوشش کروں۔ اپنی بساط کی حد تک حدیث طیبہ کے اوپر بھی میں نظر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے علماء کے سامنے زانو تلمس کو بھی طے کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں نے عربی زبان میں ماسٹرز کیا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا ہے۔ میں نے ایم فل بھی کیا ہے اس کے اندر، اسلامک اسٹڈیز کے اندر، اور اس کا پی ایچ ڈی بھی اپنی مکمل کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی بات نہیں کہ میری زندگی کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے کو وقف کیا جائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کی درا نوادی ہے، یا علماء کا میرے ساتھ محبت اور پیار ہے کہ مجھے علامہ کہہ کے پکارتے ہیں، میرے نام کا علامہ لکھ دیتے ہیں، وگرنہ میں نے کبھی اپنے آپ کو علامہ کلیم نہیں کیا۔ آپ میری آئی ڈیز دیکھ سکتے ہیں، میرے فیس بک پیجز دیکھ سکتے ہیں، میں اپنے آپ کو خالی ابتسام الہی ظہیر لکھتا ہوں۔ تو اور کبھی آپ نے کہا نہیں کہ میں نہیں ڈیزرو کرتا ابھی میرے ساتھ نہیں، علامہ نہ لکھیں؟ میں نے بہرحال یہ بات بتاؤں اس کے اوپر کہ یہ چونکہ ایک اس طرح کی اعدادی بات ہے، ڈگری تو ہے نہیں، تو اس کے اندر لوگوں نے کئی لوگوں کو علامہ کہہ لیتے ہیں، تو ہم اس بات کے اوپر یہ حقیقت بات یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ادروائز آپ کو چھوٹی باتوں میں لیے کوئی بندہ مجھے حالی ابتسام الہی ظہیر کے، یا حالی حافظ ابتسام الہی ظہیر کے، یا انشاءاللہ 2-4 مہینے کا میری ڈاکٹریٹ کی ڈگری مکمل ہو جائے گی، میں اس کو ڈاکٹر ابتسام الہی ظہیر کر لے، یا انجینئر ابتسام الہی ظہیر کر لے، میرے لیے یہ باتیں جو ہے نا مانی حیز نہیں۔ میرے لیے اصل مانی حیز بات یہ ہے کہ میں کتاب و سنت کی تابع داری اور ان کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا وہ وقف رکھوں۔ اس کے لیے میرے نام کا کوئی ٹائٹل لگایا جائے یا نہ لگایا جائے، مجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے علامہ، بہت سارے لوگوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے شیخ القرآن، شیخ الحدیث، پیر طریقت، رہبر شریعت، اور جب قریب جاتا ہوں میں تو تھوڑوں کو چھوڑ کر اکثریت دولت شاہ کی چوئیاں نکلتی ہیں۔ تو ایک ہمارے مذہب میں یہ بھی بڑی خرابی ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو وہاں بٹھا دیا ہے جہاں وہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ دیکھیں، اصل بات یہ ہوتی ہے چھوٹی باتوں اگر عقیدت کا ایسا اظہار جس کے اندر جو ہے کسی حد تک احترام کو ملیازہ رکھا جائے اور اپنی عقیدت کو نبھانے کے لیے ان چیزوں کو ایکسپریس کیا جائے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ تو اب لیکن اس کو اس مقام کے اوپر لے جانا کہ جہاں نعوذ باللہ من ذالک خود اس کو ایک مطاع مطلق بنا دیا جائے یا اس کو امام وقت قرار دے دیا جائے، یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو بہت قابل اعتراض ہوتی ہیں۔ اور ہم خود بھی اللہ کا شکر ہے جب علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کئی علماء کا فن حدیث و مہارت دیکھ ہم ان کو شیخ الحدیث کہتے بھی ہیں اور وہ اللہ کے فضل ہوتے بھی ہیں۔ کئی لوگ جو قرآن کے نکتہ دانی اور اس کے مفہوم اور معنی کی گہرائی پہ اترے ہوتے ہیں، ہم انہیں شیخ القرآن کہتے بھی ہیں، وہ ہوتے بھی ہیں۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ، اور وہ علماء میں اللہ کے فضل تقویٰ للہ یہ اس حد تک پائی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ ان چیزوں سے راض ہی کرتے ہیں کہ ان کو کوئی بندہ شیخ الحدیث یا شیخ القرآن کے اس کی وجہ جس میں کوئی ہنر موجود ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس لیے اپنے اندر جو ہے نا احساس برتری یا فخر کا اس کے اندر جو ہے نا شائبہ نہیں پایا جاتا۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو جو علم کی دنیا کے اندر مزید سے مزید گین کرنے کے لیے لگاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کرتے ہوئے، قل ربی زدنی علما، کہ آپ اللہ سے جو ہے نا دعا مانگیں اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ جب نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دنیا کائنات سے بڑے عالم مخلوقات میں سے، اگر وہ ربی زدنی علما کی دعا مانگا کرتے تھے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ان کے بعد کسی بندے کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ بہت بڑا عالم ہے، یہ بات جو ہے نا اس بندہ ہم گمان کر سکتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے فوق کل ذی علم علیم، اللہ نے ہر عالم سے بڑا ایک عالم پیدا کیا ہے، اور مجھے اس سلسلے کے اندر عاجزی انکساری کا راستہ اختیار کرنا ہم جب چاروں خلفۂ راشدین کو دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ تو یہ القاب نہیں لگتے جو آج ہمارے علماء اور ہمارے مولانا حضرات کے ساتھ لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو ایک ایسا خطاب دے دیا تھا جو بعد میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی تھا، وہ اللہ سے راضی تھے۔ اور میں یہاں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ اعزاز اصل میں صحابہ کی جماعت کو حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کم سے کم اسے صاحب ہو، لیکن اس کے باوجود بعض ایسے ہمیں صحابہ میں سے شخصیات مل جاتی ہیں جن سے ایسے گناہ بھی ہوئے جن کو حدود اللہ کا ارتکاب کہا جا سکتا ہے، تو اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی راضی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ باوجود رجم ہونے کے انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ ایک پوری امت پہ تقسیم کر دیا تو اللہ ان کی بھی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اور سیدہ شبیبہ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا اگر 70 گناہ گاروں پہ اس کی توبہ تقسیم کر دیا اللہ سب کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ بنا دیا ہو انہیں مزید کسی ٹائٹل کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو ضرورت ہے نہیں، اب آپ کو بتاؤں ان کا تو مقابلہ ہی کوئی نا۔ اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں مجمعین ان کا کے کمپیریزن نہیں کرتا، میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں، ایک ڈگری علیہ السلام کی یا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انبیاء میں سے صرف رسول اللہ کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ڈگری علیہ السلام کی جو انبیاء علیہ السلام کا مقام اور منصب ہے، ایک ڈگری ہے یا ایک خطاب ہے یا ایک دعا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اعزاز ہے وہ صحابہ کرام کو حاصل ہے۔ تو باقی علماء جو ہیں چلیں ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کو تعارف کروانے کے لیے کہہ دیں شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ باقی آپ کو بتاؤں بات ان کے اندر ہی کئیوں کے اندر بڑی آج دین کی ساری پائی جاتی ہے۔ میں چند عرصہ پہلے بنگلہ دیش گیا تھا تو وہاں ایک بہت بڑے شیخ الحدیث سے میری ملاقات ہوئی، تو میں کہا جی آپ کی ساری جو میں نے بایو ڈاٹا دیکھا اس سے تو آپ شیخ الحدیث محسوس ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آپ مجھے استاد الحدیث کہیں، آپ مجھے شیخ الحدیث نہ کہیں، میں حدیث پڑھاتا ہوں۔ تو میں نے یہ بات دیکھی ہے جو بندہ سچی معنوں میں عالم دین ہوتا ہے لوگ اسے جو بھی کہتے رہتے ہیں وہ اپنی ذات میں ہمیشہ جو انکساری کا شکار ہے۔ سر آپ نے ڈاکٹری نہیں کی، MBBS نہیں کیا وہ، جی جی، تو آپ کسی ہاسپٹل میں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ذرا مجھے دو میں آپریشن کروں اور میرے سے نام میں تو اللہ کا شکر ہے علوم اسلامیہ کے اندر ماسٹر سے اوپر کی ڈگری حاصل کی، میں ویسے کر MBBS MBBS کے ساتھ نہیں، ظاہری بات نہیں کہہ آپ سکتے، جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ذرا میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگاؤ؟ نہیں بالکل نہیں کہنا چاہیے، تو یہاں لیکن علامہ ڈگری نہیں ہے۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں یہاں بھی علامہ اس کو لگانا چاہیے یا شیخ الحدیث اس کو لگانا چاہیے یا پیر طریقت رہبر شریعت اس کو لگانا چاہیے جو ڈیزرو کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔ ایک ایسی بات ہے یہ بندہ مثال دے رہا اپنے کو شیخ الحدیث نہیں کہتا، 50 سال سے بخاری شریف پڑھا رہے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم تو بات شیخ الحدیث ہی کہیں گے، چاہے وہ جو ہر گلی محلے میں کہلوا رہے ہیں۔ نہیں یہ تو آپ کو پتا ہے وہ جس حوالے سے ہماری گفتگو ہے ہر گلی محلے میں تو وہ مرزا جیلمی صاحب کے بقول اتنے پاگل کتے نہیں ہیں جتنے پاکستان میں شیخ الحدیث ہیں، تو یہ تو جملہ یعنی کہ اس میں پھر دوسرا اینگل بھی آ جاتا ہے، لیکن باہر حقیقت حال یہی ہے کہ شیخ الحدیث ہوتے ہیں معاشرے میں، بلکہ ان سے بھی اوپر درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ جی تو ناظرین آپ نے علامہ صاحب کا جواب سنا۔ علامہ صاحب کا کہنا تھا کہ اگرچہ لوگ ان کے نام کے ساتھ علامہ لکھتے ہیں لیکن انہوں نے خود کبھی یہ لقب اپنے لیے اختیار نہیں کیا، وہ صرف ابتسام الہی ظہیر لکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اصل اہمیت علم و عمل کی ہے نہ کہ القابات کی۔ وہ قرآن حفظ کر چکے ہیں، عربی اور اسلامیات میں ماسٹرز اور MPhil کر چکے ہیں اور PhD مکمل کر رہے ہیں، اس کے باوجود عاجزی کو اہم سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک دین کی خدمات اور علم کا فروغ ان کی اصل پہچان ہے۔ وہ اس بات پر تنقید کرتے ہیں کہ آج کل ہر گلی محلے میں لوگ اپنے آپ کو شیخ الحدیث، پیر طریقت، رہبر شریعت کہلواتے ہیں، جبکہ حقیقی علماء ان القابات سے گریز کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ ایسے بڑے علماء کا ذکر بھی کیا جو 50 سال سے بخاری پڑھا رہے ہیں مگر خود کو شیخ الحدیث نہیں کہلواتے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ القابات صرف ان کو دیے جانے چاہیے جو واقعی اس کے اہل ہوں۔ آخر میں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم میں اضافے کی دعا مانگی، اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ سیکھنے اور عاجزی اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کا جواب کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔